جنت کی تلاش۔ وہ ایک شخص تھا جو دنیا کے غم و غاریوں میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ اداس رہتا اور اس کا چہرہ تر و ناخوش دکھوں کی علامت تھا۔ اس کا نام عاصم تھا۔ عاصم ایک جانتا تھا کہ دنیا کی خوشیاں وہاں نہیں ملتی جہاں وہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کا دل تب تک پرسکون رہتا جب تک وہ وہاں نہ پہنچ جائے جہاں دنیا کے غم و غار ہونے کے باوجود امید و خوشیوں کی خاطر تلاش کی جا سکتی ہے۔ ایک دن اس نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام جنت کی تلاش تھا۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ جنت کی تلاش کرنے والے لوگوں کے لیے جو دنیا کے غم و غاریوں سے دب کر رہتے ہیں راستہ نہایت مشکل ہوتا ہے، لیکن جنت کا دیکھنا اور محسوس کرنا ممکن ہوتا ہے جب وہ اپنی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کے لیے خوشیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاصم نے اس کتاب کو پڑھ کر ایک نئی روشنی محسوس کی اور سوچا کہ شاید یہی راستہ ہے جو اس کو اس کی مقصد مل سکتی ہے۔ اگلے روز سے عاصم نے اپنے اداس چہرے کو مسکراہٹ سے بدلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دنیا میں آسمانوں کی تلاش کرنے اور اچھائیاں لانے کے عزم رکھتا تھا۔ عاصم نے ادائیگی کی اور لوگوں کی مدد کرنا شروع کیا۔ وہ دنیا کے غم و غار لوگوں کی مدد کرتا، ہنستے ہوئے بچوں کو خوشیاں بڑھاتا اور ضعیفوں کا سہارا دیتا۔ عاصم کا دل دنیا کی خوشیوں سے بھر گیا اور اس کا چہرہ روشنی سے چمکنے لگا۔ دیگر لوگ بھی اس کے اصل چہرے کو دیکھ کر حیران تھے۔ وقت گزرتا گیا اور عاصم کی معاشری حیثیت بدل گئی۔ لوگ اب اس کو ایک سماجی کارکن تصور کرنے لگے۔ آخری مرتبہ عاصم کو اس کتاب کے بارے میں پڑھتے ہوئے روشنی کا احساس ہوا۔ جنت کی تلاش کرنے کے لیے اسے خود کو پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عاصم نے اپنی زندگی میں جنت کا حصہ بنا لیا۔ وہ دنیا میں خوشیاں بانٹتا، امید کی بجائے امیدواری کی روشنی لانے لگا۔ اس کے لیے دنیا آسمان بن گئی اور جنت کی تلاش کرنے کا راستہ ممکن ہو گیا۔